میں اپنی مصیبتوں سے گھبرا کر ایک دن سجدے میں گر پڑا اور یہ کہہ کر اٹھا کہ اے اللہ، اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے، اب مجھے زندگی ہی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنی زندگی سے محبت کرو؟ تم صرف محبت مجھ سے کرو اور تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ تم اپنی مصیبتوں سے گھبرا کر اور تھک کر اللہ کو پکارتے ہو کہ اے اللہ، اب صبر نہیں ہوتا، میں تھک چکا ہوں اپنی زندگی سے؟ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، صبر رکھو، جان لو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے، منزل تو تمہیں ضرور ملے گی، تھوڑا انتظار ہی صحیح۔ اگر تمہیں اپنی تقدیر لکھنے پر یقین ہے تو پھر گھبراؤ نہیں، کیونکہ بس جس نے تمہاری تقدیر لکھی ہے وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تم خود سے نہیں کرتے۔ تم اپنی پریشانی صرف اپنے رب کے سامنے رکھ دو، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ یقین جانو، اگر تم رب پر بھروسہ کر کے اس سے اپنی پریشانیاں شیئر کرو گے تو وہ سب کچھ سنبھال لے گا، بجائے اس کے کہ اگر تم دو لوگوں سے بیان کرو گے تو وہ سن کر کچھ دیر تو تسلی دے گا، پھر وہی تمہارا درد کا مذاق اڑانے لگے گا۔ یاد رکھیں کہ بے شک ہم گناہ گار اس قابل نہیں ہوتے، مگر پھر بھی اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ایک مسافر گاڑی کے انتظار میں ہوتا ہے اور گاڑی میں سیٹ نہ ملنے پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدقسمت سمجھتا ہے اور خود کو کوستا ہے، اور آگے جا کر اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ مسافر خود کو خوش قسمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اچھا ہوا جو میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ اس لیے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو پریشانیوں سے گھبرانے کے بجائے خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، مطمئن ہو جائے، پھر اسے ہزار آزمائشیں بھی پریشان نہیں کرتی، بلکہ وہ ان مصیبتوں میں بھی سکون فیل کرتا ہے۔ تو جب تمہارا غم حد سے بڑھ جائے تو اللہ سے کہہ لیا کرو، وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے اور اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، انسان تو ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے، اس کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے، تو پھر وہ اللہ سے دوری اختیار کر کے یا اس کو بھول کر سکون کیسے پا سکتا ہے؟ سنو، جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو منا لو اپنے رب کو، پھر دیکھنا تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اپنے بندے کے تڑپنے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے رب سے امیدیں رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔